عزیز بچوں، السلام علیکم۔ میرا نام عبدالحمید۔ اس سے قبل میں آپ کو ایک ویڈیو میر امن کی مشہور داستان باغ و بہار اور اس میں سے لی گئی کہانی سیر چوتھے درویش پر مشتمل تھی دے چکا ہوں، اور آج کا سبق ہے ناول جس کو مولوی نذیر احمد نے سب سے پہلے لکھا، اور کہانی ہے اور مزاج دار لٹ گئی۔ تو اس سبق پر مشتمل آگے آنے والے سوالات اور جو بھی اس سبق میں کچھ پوچھا جائے گا وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی جو ہے نصابی کتاب بہرستان اردو، اس کا پیج نمبر 21 پر آپ دیکھیں، یہ ہے ناول۔ تو ناول میں یہ ناول پر ایک مختصر نوٹ ہے۔ تو ناول کے متعلق جو ہے اس کی تعریف، اس کا آغاز اور اس کا ارتقا، تو آپ دیکھیں ذرا۔ انگریزی لفظ ناول کے معنی نئے کے ہیں، اور انگریزی میں کہانی کی اس قسم کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس کا انداز داستان یا قصہ نگاری کے مقابلے میں نیا تھا۔ ناول اس نثری تحریر کو کہتے ہیں جس میں ایسی کہانی بیان کی گئی ہو جو زندگی کی ترجمانی کرتی ہو۔ ناول کا فن دراصل معاشرتی یا انفرادی زندگی کی ترجمانی اور تصویر کشی کا فن ہے۔ ناول نویس اپنے فکر و خیال سے ایک نئی حقیقت کو خلق کرتا ہے جو دراصل زندگی کے حقائق سے ماخوذ ہوتی ہے۔ ناول کے اجزاء ترکیبی میں کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمہ اور نظریہ حیات پر بالخصوص زور دیا جاتا ہے۔ ان اجزاء میں منظر نگاری کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ ناول کے فن میں بہت تنوع ہے۔ تنوع کے معنی ہے یعنی گوناگونی کا ہونا، اور ایسے ناول بھی لکھے گئے جن میں روایتی اجزاء ترکیبی نہیں ملتے۔ پلاٹ، موضوع اور اسلوب کے اعتبار سے ناولوں کی کئی قسمیں ہیں۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں ہندوستان غیر ملکی سامراج کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، لیکن مغربی تعلیم کے اثر سے نشاط ثانیہ کے آثار پیدا ہونے لگے تھے۔ اس زمانے میں نذیر احمد اور ان کے معاصرین کے ہاتھوں ناول کا آغاز ہوا۔ اردو کے ابتدائی ناول قصے کی روایت سے متاثر نظر آتے ہیں، جن کا بنیادی مقصد اخلاقی اور معاشی اصلاح تھا۔ نذیر احمد کے ناولوں میں میرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت اور فسانہ مبتلا خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ ان کی ان تصانیف میں اس زمانے کی معاشرت کے زندہ مرکے ہیں۔ مرکے تصویر کو کہتے ہیں۔ نذیر احمد کامیاب کہانی کار ہیں جن کی مکالمہ نگاری امتیازی شان رکھتی ہے۔ رتن ناتھ سرشار نے یوں تو کئی ناول لکھے، لیکن جو شہرت فسانہ آزاد کو حاصل ہوئی ان کے کسی دوسرے ناول کے حصے میں نہ آئی۔ فسانہ آزاد میں اس زمانے کے لکھنؤ کی زوال آمادہ معاشرت کو پیش کیا گیا ہے، جس کی آخری چمک میں بڑی کشش تھی۔ سرشار کو مختلف طبقوں کی زبان اور روزمرہ پر زبردست قدرت حاصل تھی، اور ان کے انداز بیان میں ظرافت کا عنصر بھی نمایاں ہے۔ کچھ تو طوالت اور کچھ فنی خصوصیات کی وجہ سے فسانہ آزاد کو اکثر داستان اور ناول کے بیچ کی کڑی قرار دیا جاتا ہے۔ سرشار کے ہم عصروں میں
सज्जाद हुसैन कसमंडवी, सरफराज हुसैन और अब्दुल हलीम शरर खसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं। शरर के तारीख़ी नावल बहुत मशहूर व मकबूल हुए। मोहम्मद हादी रसवा के नावलों में फ़न का गहरा एहसास है और उनके नावल उमराव जान अदा का शुमार उर्दू के बेहतरीन नावलों में होता है। रसवा के बाद प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े नावल निगार हैं, जिन्होंने न सिर्फ शहरी ज़िंदगी के कामयाब रक्के पेश किए बल्कि हिंदुस्तान के देहात की भी भरपूर तर्जमानी की। प्रेमचंद के नावलों में गोयदान को शाहकार का दर्जा हासिल है। प्रेमचंद के बाद काजी अब्दुल गफ़ार, अज़ीज़ अहमद, राजेंद्र सिंह बेदी के नावलट एक चादर महली सी को फ़नी एतबार से कदर व मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। कृष्ण चंद्र ने भी बहुत से नावल लिखे। अज़ीज़ अहमद, खतीजा मस्तूर, कुर्रतुल ऐन हैदर, अब्दुल्ला हुसैन, काजी अब्दुल सत्तार और इंतज़ार हुसैन के नावल जदीद अहद की नुमाइंदगी करते हैं। तो ये था बच्चों नावल पर एक मुख्तसर नोट, जिसमें इसकी तारीफ़, इसका आगाज़ और इर्तिका बयान किया गया। अब हम मौलवी नज़ीर अहमद, जिनको शम्सुल उलमा ये ख़िताब अंग्रेज़ों का दिया हुआ है क्योंकि बड़े इल्म वाले थे और बड़ी अहम शख्सियत थी, तो उनकी तारीख़ पैदाश, तारीख़ वफ़ात, उनकी ज़िंदगी और उनकी अदबी खिदमात, ये चीज़ें इसको मुख्तसर हालाती ज़िंदगी और उनकी अदबी खिदमात इस मुख्तसर नोट में आपके सामने हैं। तो उनकी पैदाश जो है वो 1833 ईस्वी में हुई और वफ़ात जो है वो 1912 ईस्वी है। शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद की शख्सियत बड़ी पहलूदार थी। वो अरबी और फ़ारसी के मुंतही थे, वो आलिम दीन थे, वो फ़ुक़िया व मुतकल्लम थे, वो मुतरजम कुरान थे, कानूनी किताबों के भी कामयाब मुतरजम थे। मौलवी नज़ीर अहमद उर्दू के मशहूर अदीब और नावल नगार थे। वो अपने ज़माने के बुलंद पाया ख़तीब और मुकर्रर भी थे। मौलवी नज़ीर अहमद, जो डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से भी मारूफ़ हैं, ये इनका जो नाम है वो डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ज़िला बजनौर के गांव में पैदा हुए, लेकिन वो बहुत कम उम्री में दिल्ली चले आए थे। उनकी तालीम का पूरा ज़माना इसी जगह गुज़रा। इत्फाक से यहाँ के एक अहले इल्म ख़ानदान में शादी हो गई। इसी का नतीजा था कि उन्हें उर्दू पर अहले ज़बान की सी कुदरत हासिल हो गई थी। मौलवी नज़ीर अहमद एक साहिब इल्म व फ़ज़ल ख़ानदान के चश्म चराग थे। उनके वालिद मौलवी सादत अली उन्हें भी आलिम व फाजिल बनाना चाहते थे। वो इन्हें 9 वर्ष की उम्र में दिल्ली लाए और यहाँ मस्जिद औरंगाबादी के मौलवी अब्दुल खालिक के हवाले कर गए कि वो उन्हें अरबी पढ़ाएं और आलिम बना दें। लेकिन कुदरत के लिखे को कौन मिटा सकता है। उनकी सरनविश्त में तो ये लिखा था कि वो उर्दू के पहले नावल निगार बनेंगे। इस सूरत में भला वो किसी मस्जिद के पेश इमाम क्यों कर बन सकती। दिल्ली कॉलेज में 9 साल तक तालीम पाने के बाद 1854 ईस्वी में फ़ारुग़ होकर पहले महकमा तालीम में मुलाज़िम हुए। यहाँ की मुलाज़मत के दौरान उन्हें कानून की मुख्तलिफ़ अंग्रेज़ी किताबों के उर्दू में तर्जमा करने का मौका मिला। ये तर्जमे बरजस्ता थे, यानी बरमहल थे, यानी मुनासिब थे। इनमें सैकड़ों इस्तिलाहात असल मतन की इतनी सही ताबीर करती हैं
کہ جس نے دیکھا ان کی تعریف میں رطب اللسان ہو گیا۔ ان کے وضع کردہ اصطلاحیں آج ہماری زبان کا حصہ بن چکی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بعد کے ترجمہ کرنے والوں نے ان سے روشنی اور رہنمائی حاصل کی ہے۔ مولوی نذیر احمد کو ان ترجموں سے یہ فائدہ پہنچا کہ حکومت نے انہیں محکمہ تعلیم سے نکال کر اولاً تحصیلدار اور اس کے بعد 1863 عیسوی میں ڈپٹی سیکریٹری بنا دیا۔ مختلف جگہوں میں رہ کر وہ 1868 عیسوی میں جالون پہنچے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ ان کے بچے 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا تعلیم پانے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ بس یہی بات ان کے ناول نگار بننے کا بہانہ بن گئی۔ اس وقت مولوی نذیر احمد نے کوئی مستقل کتاب تصنیف نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے جیسا کہ کہا گیا انہوں نے صرف چند قانون کی کتابوں کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ اب جو ان کے بچے پڑھنے کے لائق ہوئے تو انہیں ان کے لیے مناسب کتابوں کی تلاش ہوئی، لیکن بے سود۔ ان کی خواہش کے مطابق کوئی کتاب دستیاب نہ ہوئی، اس لیے انہوں نے مصمم ارادہ کیا کہ اپنے بچوں کے پڑھانے کو میں خود ایسی کتابیں لکھوں گا جن کے پڑھنے سے ان کے دماغ روشن ہوں، ان کے دل میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو، وہ اچھے شہری بن سکیں۔ اس مقصد سے انہوں نے 3 کتابیں لکھنا شروع کی۔ لڑکیوں کے لیے میراث العروس اور منتخب الحکایات، اور لڑکے کے لیے چند پند۔ یہ کتابیں ایک نشست میں یا کسی منظم منصوبے کے تحت عالم وجود میں نہیں آئیں، لیکن یہ مولوی نذیر احمد کی تصنیفی صلاحیت، ذہن کی صفائی، شعور اور خیالات کی پختگی، حاضر دماغی اور قدرت زبان کا کرشمہ ہے کہ یہ افسانے پلاٹ کے پہلو سے مکمل اور بیان کے لحاظ سے ایسے دل نشین ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ ایسی ٹکڑے ٹکڑے کر کے لکھی ہوئی کتاب میں یہ تسلسل اور ربط کیوں کر قائم رہا۔ مولوی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ ان سے پہلے یہ صنف ہماری زبان میں ناپائید تھی۔ توبہ النصوح کی بعض خصوصیات بہت اہم ہیں۔ اس میں کردار نگاری اپنے پورے کمال پر ہے۔ اشخاص قصہ میں سے ہر ایک فرد کا کردار بڑی چابک دستی سے بتدریج مکمل کیا گیا ہے۔ یوں تو سب کردار ہی اہم ہیں، لیکن ان میں سے 3 خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ ہیں نصوح، کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ۔ تو بچوں، یہ مختصر نوٹ جو ہے مولوی نذیر احمد، ان کی حیاتی زندگی اور ان کی ادبی خدمات پر مشتمل۔ تو اب آپ جو ہے ان کی کہانی جو ہے اور مزاج دار لٹ گئی، یہ کہانی جو ہے یہ ناول میراث العروس میں سے لی گئی ہے۔ تو اس کا پیج ہے 25، اس پر سے آپ اس کو دیکھیں۔ اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی اس شہر میں وارد تھی۔ بچوں، کٹنی دلالہ کو کہتے ہیں، یعنی ٹھگنی۔ تمام شہر میں اس کا غل تھا، یعنی یہ شور تھا۔ محمد عاقل نے بی بی سے کہہ دیا تھا کہ اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا، ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، کئی گھروں کو لٹ چکی ہے۔ مزاج دار شدت سے بے وقوف تھی، اس کی گلی میں آئی۔ یہ حجن مکارہ بے وقوف عورتوں کو پھسلانے کے واسطے طرح طرح کے تبرکات اور صدہا قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی
तस्बी, हाकी शिफा, जमजमिया, मदीना मुनव्वरा की खजूरें, कोहितूर का सुरमा, खाना काबा के गलाफ का टुकड़ा, अकीकुल बहर और मूंगे के दाने, नाद अली, 5 सोरे और बहुत सी दवाइयाँ गली में आकर जो इसने अपनी दुकान खोली, बहुत सी लड़कियाँ जमा हो गईं। मिजाजदार ने भी सुना। जुल्फन से कहा, गली से जब उठने लगे तो हजन को यहाँ लिवा लाना, यानी यहाँ ले आना, हम भी तबर्रकात की ज़ियारत करेंगे। जुल्फन हजन को लिवा लाई, यानी वो घर ले आई। मिजाजदार ने बहुत खातिरदारी से हजन को पास बिठाया और सब चीज़ें देखीं। सुरमा और नाद अली 2 चीज़ें पसंद की। हजन ने मिजाजदार को बातों बातों में ताड़ लिया, यानी वो भांप गई कि ये औरत ढब पर जल्द चढ़ जाएगी, यानी ये मेरे हथे मेरे काबू में जल्दी आ जाएगी। 1 पैसा का बहुत सा सुरमा तोल दिया और 2 आने को नाद अली हवाले की। फिरोज़े की 1 अंगूठी मुफ्त नज़र की। मिजाजदार रीझ गई, यानी उसकी तरफ राग़िब हो गई। इसके बाद हजन ने समुंदर का हाल, अरब की कैफियत और दिल से जोड़कर 2-4 बातें ऐसी की कि मिजाजदार ने कमाली शौक़ से सुना और उसकी तरफ ख़ास इल्तफ़ात किया। इल्तफ़ात कहते हैं यानी तवज्जो को उसकी तरफ माइल हो गई। तो बच्चों, अगला सफ़ा है, सफ़ा नंबर 26। हजन ने पूछा, क्यों बीबी, तुम्हारे कोई बाल बच्चा नहीं? मिजाजदार ने आह खींच कर कहा, हमारी ऐसी तकदीर कहाँ थी। हजन ने कहा, ब्याह को कितने दिन हुए? मिजाजदार ने कहा, अभी 12 रोज़ नहीं हुआ, यानी अभी 1 साल बराबर नहीं हुआ। मिजाजदार की बेकली का अब तो हजन को यकीन हुआ और दिल में कहने लगी कि इसने तो औलाद का नाम सुनकर ऐसी आह खींची जैसे कोई बरसों का उम्मीदवार हो। हजन ने कहा, ना उम्मीदी की बात नहीं, तुम्हारे इतने बच्चे होंगे कि तुम संभाल न सकोगी। अलबत्ता बिलफिल अकेले घर में जी घबराता होगा। मियाँ का क्या हाल है? मिजाजदार ने कहा, हमेशा मुझसे नाखुश रहा करते हैं। गर्ज पहली ही मुलाकात में मिजाजदार ने हजन से ऐसी बेतकल्फ़ी की कि अपना जुज़ो-कुल उससे कह दिया। जुज़ो-कुल यानी सब कुछ, राज जितने भी थे उसने उसके सामने बयान कर दिए। और हजन ने बातों बातों में तमाम भेद मालूम कर लिया। भेद राज को कहते हैं। एक पीर कामल हजन बैठी रही। रुखसत होने लगी तो मिजाजदार ने बहुत मिन्नत की, अच्छी भी, अब कब तक आओगी? हजन ने कहा, मेरी बांजी मूम गरों के छत्ते में रहती है और बहुत बीमार है। उसके इलाज के वास्ते मैं आगरे से आई हूँ। दुआ मालजे से फुर्सत कम होती है, मगर इंशाअल्लाह ताला दूसरे रोज़ तुमको देख जाया करूँगी। अगले दिन हजन फिर मौजूद हुई और एक रेशमी आज़ारबंद लेती आई। आज़ारबंद कहते हैं कमरबंद को, या उसको नाड़ा भी कहते हैं। मिजाजदार दूर से हजन को आते देख कर खुश हुई और पूछा, ये आज़ारबंद कैसा है? हजन ने कहा, बकाऊ है। मिजाजदार ने पूछा, कितने का है? हजन ने कहा, 4 आने का। मोहल्ला में एक बेगम रहती है, अब गरीब हो गई है, असबाब बेच बेच कर गुजर करती है। असबाब कहते हैं यानी माल असबाब, अपना जो घर का है उसको बेच कर गुजारा करती है। मैं उनकी अक्सर चीज़ें बेच ला दिया करती हूँ। मिजाजदार इतना सस्ता इज़ारबंद देकर लूट हो गई, यानी वो फ़रिफ्ता हो गई, उस पर
आशिक हो गई। फ़ौरन पैसे निकाली, हुजन के हाथ में दिए और बहुत गिड़गिड़ा कर कहा, अच्छी भी जो चीज़ बकाओ हुआ करे पहले मुझको दिखा दिया करो। हजन ने कहा, बहुत अच्छा, पहले तुम और पीछे और। इसके बाद इधर उधर बातें हुआ कि चलते हुए हजन ने एक बटुआ निकाला, इसमें कपड़े और कागज़ की कई तहों में थोड़ी लौंगें थी। इनमें 2 लौंगें हजन ने मिजाजदार को दी और कहा कि दुनिया में मोहब्बत इसी वास्ते हुआ करती है कि एक से दूसरे को फ़ायदा हो। ये 2 लौंगें मैं तुमको देती हूँ, एक तो तुम अपनी चोटी में बांध लो, दूसरी तुम्हारे मियाँ शायद शुबा करें, तकिए में सी दो। उनका असर आज ही देख लेना, इतनी एहतियात करना कि पाक साफ जगह में रहें। अपने कद के बराबर एक कुलावा मुझको नाप दो, मैं तुमको एक गंडा बनवा दूंगी। कुलावा कहते हैं तकले पर लिपटा हुआ कच्चा सूत होता है, उसको कुलावा कहते हैं। यानी एक धागा कच्चे सूत का मुझको अपने कद के बराबर नाप कर देना, मैं तुमको एक गंडा बनवा दूंगी, यानी एक तवीज़ बनवा दूंगी। मिजाजदार दिलो जान से मोतकिद हो गई, यानी उसको इन पर पूरा भरोसा और एतमाद हो गया। हजन लोंगे देकर रुखसत हो गई। मिजाज बहू ने गुस्ल करके कपड़े बदले, खुशबू लगा, एक लौंग तो बिस्मिल्लाह करके अपनी चोटी में बांधी और मियाँ के पलंग की चादर और तकियों के गिलाफ बदल एक लौंग किसी तकिए में रख दी। मोहम्मद आकल जो घर आया, बीवी को देखा, साफ़ सुथरी पलंग की चादर बेकहे बदली हुई, खुश हुआ और इल्तफ़ात के साथ बातें करने लगा। इल्तफ़ात कहते हैं यानी उसकी तरफ माइल होकर। मिजाजदार ने कहा, देखो हमने आज एक चीज़ मूल ली है, ये कहकर अज़ार बंद दिखाया। मोहम्मद आकल ने कहा, कितने को लिया है? मिजाजदार ने कहा, तुम आंको कितने का है, यानी तुम अंदाज़ा करो ये कितने का है। वह अज़ारबंद ख़ास लाहौर का नहायत उम्दा था, चौड़ा चकला कलाबतू की गुच्छेदार हड़ी। मोहम्मद आकल ने कहा, 2 रुपये से किसी तरह कम नहीं है। अगला पेज है बच्चों, पेज नंबर 28। मिजाजदार ने कहा, 4 आने को लिया है। मोहम्मद आकल ने कहा, सच कहो। मिजाजदार ने कहा, तुम्हारे सर की कसम 4 ही आने को लिया है। मोहम्मद आकल ने कहा, बहुत सस्ता है, कहाँ से मिल गया? मिजाजदार ने कहा, एक हजन बड़ी नेक बख्त है, बहुत दिनों से गली में आया करती है, किसी बेगम का है, वो बेचने को लाई थी। ये कहकर सुरमा, नाद अली, फिरोज़े की अंगूठी मिजाजदार ने दिखाई। तमा ऐसी बुरी चीज़ है कि बड़ा सियाना आदमी भी धोखा खा जाता है। जंगली जानवर मैना तोता बुलबुल आदमी की शक्ल से भागे हैं, लेकिन दाने की तमा से जाल में फंस जाते हैं और ज़िंदगी भर कफ़स में कैद रहते हैं। कफ़स पिंजरे को कहते हैं। इसी तरह मोहम्मद आकल अपना फ़ायदा देखकर खुश हुआ और जब मिजाजदार ने कहा कि वो हजन बेगम का तमाम असबाब जो बिकने को निकलेगा मेरे पास लाने का वादा कर गई है। मोहम्मद आकल ने कहा, ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो चोरी का माल हो, पीछे को खराबी, और हाँ हजन कोई ठगनी ना हो। मिजाजदार ने कहा, खुदा खुदा करो वो हजन ऐसी नहीं है, गरज बात गई गुजरी हुई। मोहम्मद आकल से जो आज ऐसी बातें हुई, लोगों पर मिजाजदार का एतकाद जम गया। अगले दिन जुल्फ़न को भेज हजन को बुलवाया और आज मिजाजदार बेटी बनी और हजन को माँ बनाया। रात के वक्त मोहम्मद आकल से फिर हजन का जिक्र आया।
تو پھر محمد عاقل نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا، اس بیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں بہت ہوا کرتی ہیں۔ لیکن تاما نے خود محمد عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات وہ نہ سمجھا کہ وہ روپے کا مال 4 آنے کو کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے۔ محمد عاقل کو مناسب تھا کہ قطعاً اس حجن کے آنے کی ممانعت کرتا اور سب چیزیں اس کی پھروا دیتا، یعنی منع کرتا اور چیزیں اس کو واپس کروا دیتا۔ اور مزاج دار کو اتنی عقل کہاں تھی کہ اس کو سمجھتی۔ کئی دن کے بعد مزاج دار نے حجن سے پوچھا کیوں بھی آج کل بیگم کی کوئی چیز نہیں لائیں؟ حجن نے جان لیا کہ اس کو اچھی چاٹ لگ گئی ہے، یعنی اس کو چاٹ لگ گئی، یعنی اس کو چسکا لگ گیا ہے۔ کہا تمہارے ڈھب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں؟ کہا ڈھب ہوتا ہے طریقہ، یعنی تمہارے مناسبت کی کوئی چیز ہوئی تو لاؤں گی۔ 2-4 دن کے بعد جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا لو بھی خود بیگم کے نتھ کے موتی ہیں، نہیں معلوم 1000 کی جوڑی ہے یا 500۔ پنامل جوہری کی دکان پر میں نے دکھائی تھی، لٹو ہو گیا، یعنی عاشق ہو گیا۔ 200 روپے میرے پلے میں باندھے دیتا تھا، میں بیگم سے 50 روپے لائی ہوں، تم لے لو، پھر ایسا مال نہ ملے گا۔ مزاج دار نے کہا 50 روپے نقد تو میرے پاس نہیں ہیں۔ حجن نے کہا کیا ہوا بیٹی، پہنچیاں بیچ کر لے لو۔ پہنچی ایک زیور ہے جس کو دست بند بھی کہتے ہیں۔ آج یہ موتی بک جائیں گے۔ حجن نے اس ڈاب سے کہا کہ مزاج دار فوراً زیور کا صندوقچہ اٹھا لائی اور حجن کو پہنچیاں نکال کر حوالہ کر دی۔ حجن نے مزاج دار کا زیور دے کر کہا اے ہے کیسی بے احتیاطی سے زیور مولی گاجر کی طرح ڈال رکھا ہے بیٹی، دگدگی میں ڈورا ڈلواؤ، بالی پتے، مرکیاں بازو بند میلے چکٹ ہو گئے ہیں، میل سونے کو کھائے جاتا ہے، ان کو اجلواؤ یعنی صاف کرواؤ۔ مزاج دار نے کہا کون ڈورا ڈلوا کے لائے اور کون اجلا کر لائے، ان سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں، یعنی آپ نے میاں کو۔ حجن نے کہا اوئے بیٹی یہ کون بڑا کام ہے، لو موتی رہنے دو، میں ابھی ڈورا ڈلوا دوں، اور جو زیور میلا ہے مجھے نکال لا دو، میں ابھی اجلوا دوں، یعنی میں صاف کروا کے دیتی۔ مزاج دار نے سب زیور حوالے کیا۔ حجن نے کہا زلفن کو بھی ساتھ کر دو، وہ سنار کے پاس بیٹھی رہے گی، میں پٹوے سے ڈورے ڈلواؤں گی۔ پٹوا یا پٹوے یہ زیور جس کو کوئی ڈورا وغیرہ ڈالا جاتا ہے تو یہ وہی لوگ اس کو ڈالتے ہیں، اس کو پٹوا یا پٹوے بھی کہتے ہیں۔ مزاج دار نے کہا اچھا، اگلا پیج ہے بچوں، پیج نمبر 30۔ یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی، آئی تو حجن نے کہا لڑکی ذرا میرے ساتھ چل، سنار کی دکان پر بیٹھی رہی ہو۔ حجن نے زیور لیا، زلفن ساتھ ہو لی، گلی سے باہر نکل۔ حجن نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا لاؤ اجلوانے کا الگ کر لیں اور ڈورا ڈلوانے کا الگ۔ زیور الگ کرتے کرتے حجن بولی اے ناک کی کیل کہاں ہے؟ زلفن نے کہا اسی میں ہوگی، ذرا بار کی تو چیز ہے، اسی پوٹلی میں دیکھو، پوٹلی کہتے ہیں اسی تھیلی میں دیکھ۔ پھر حجن آپ کی آپ بولی اے ہے پاندان کے ڈھکنے پر رکھی رہ گئی۔ ارے زلفن دوڑ
تو جا جلدی سے لے آ۔ زلفن باغی باغی آئی اور دروازہ سے چلائی، بھی ناک کی کیل ڈھکنے پر رہ گئی ہے، حجن نے مانگی ہے، جلدی دو۔ حجن گلی کے نکڑ پر دیبا بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مزاج دار بہو کا ماتھا ٹھنکا یعنی اس کو شک ہوا۔ زلفن سے کہا باولی ہوئی ہے، یعنی تو پاگل ہو گئی، کیسی کیل میرے پاس کہیں تھی تو نے دیکھی ہے؟ ارے کم بخت دوڑ دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے۔ زلفن الٹے پاؤں دوڑی، حجن کو ادھر ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہ تھا۔ مزاج دار سے آ کر کہا بھی حجن کا تو کہیں پتہ نہیں، میں بازار تک دیکھ آئی، اتنی دیر میں نہیں معلوم کہاں غائب ہو گئیں۔ یہ سن کر مزاج دار سر پیٹنے لگی، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں لٹ گئی، ارے لوگو خدا کے لیے دوڑیو۔ موم گروں کے چھتے تک لوگ دوڑے، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتی بہاتی مہینہ بھر سے کرایہ پر آ کر رہی تھی، 4 دن سے مکان چھوڑ کر چلی گئی، اب کیا ہو سکتا تھا۔ تو بچوں یہ آج کا سبق جو ہے، یہ کہانی جو تھی یہ ہم نے مزاج دار لٹ گئی یہ پوری کر لی ہے۔ اب ہے اس کی فرہنگ یعنی مشکل الفاظ کے معنی۔ تو کٹنی اس کے معنی ہے دلالہ، حجن وہ عورت جس نے فریضہ حج ادا کیا ہو اس کو حجن کہتے ہیں۔ زمزمیہ آب زمزم رکھنے کے چھوٹے برتن۔ عقیق البحر سمندر سے ملنے والا سرخ رنگ کا قیمتی پتھر۔ مونگا مرجان یعنی موتی، چھوٹے چھوٹے موتی، ان کو مونگا بھی کہتے ہیں۔ نعت علی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مدد طلب کرنا۔ نعت علی ایک دعا ہے، وہ پتھر جس پر دعائے نعت علی کندہ ہوتی ہے بھی نعت علی کہلاتا ہے۔ ڈھب طریقہ، موقع، صورت، ریز جانا، مائل ہو جانا، عاشق ہو جانا۔ چھتا، کوٹھا، مکھیوں یا بھیڑوں کا گھر، جیسے شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں اس کو بھی چھتا بولتے ہیں، لیکن یہاں پر کہانی میں جو یہ چھتا استعمال ہوا تو یہ اس کے معنی کوٹھا کے ہیں۔ ہزار بند، ناڑا، کمر بند۔ لونگ ایک خوشبودار درخت کی کلی۔ ناک کی کیل، ناک کی کیل کو بھی لونگ کہتے ہیں۔ چوٹی عورتوں کے گندے ہوئے بال۔ کلاوا تکلے پر لپٹا ہوا کچا سوت، سرخ سوت۔ گنڈا وہ بڑا ڈورا جس میں منتر یا عمل پڑھ کر گرا دیتے جاتے ہیں، تعویذ۔ کلابتو، کلابتو چاندی یا سونے کے تار جو ریشم پر چڑھا کر بنے جاتے ہیں۔ ہڑیں، لمبی گنڈیاں۔ 500 پہنچیاں زیور جو کلائی میں پہنے جاتے ہیں، دست بند۔ دگدگی، جگنی ایک گلے کے زیور کا نام جو سینے سے اوپر لٹکتا ہے۔ اگلا صفحہ ہے بچوں، صفحہ نمبر 32۔ مرکیاں، مرکی کا جمع، کان کا ایک زیور، اجلوانا، صاف کروانا، چمکیلا بنوانا۔ پوٹلی، تھیلی، چھوٹی گٹھری۔ بنیا آٹا دال بیچنے والا۔ پائیدان، پاندان، پٹاری پان رکھنے کا ڈبہ۔ تو آگے توضیحات ہے، تھوڑی سی وضاحت کی گئی ہے یہاں پر۔ یہ سوال نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ جو مشکل الفاظ ہم نے پڑھے ہیں یا دیکھے ہیں، تو یہ پہلے 5 جو ہیں، کیونکہ امتحان میں مشکل الفاظ کے معنی لکھنا بھی آتا ہے اور اس پر جملہ بنانا بھی پوچھا جاتا ہے، تو لہٰذا ہم یہ پہلے 5 جو ہیں ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔
कुटनी दलाला, शहर में एक कुटनी आई हुई है, ये जुमला बन गया। हजन वो औरत जिसने फरीज़ा हज अदा किया हो। तो इसी सबक के हवाले से हजन एक मकारा औरत थी। जमजमिया, आब जमजम रखने के छोटे बर्तन, तो हजन के पास जमजमिया थीं, जुमला बन गया। अकीकुल बहर, समुंदर से मिलने वाला सुर्ख पत्थर, जुमला है हजन के पास अकीकुल बहर थे, यानी छोटे छोटे मोती सुर्ख रंग के पत्थर वो थे। फिर है मूंगा, मरजान, छोटा मोती, मेरे पास मूंगे का हार है, ये जुमला बन गया। तो इस तरह से आप ये जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं कोशिश करें, आप मशक करें कि इसी कहानी में से आप इनके जुमले बनाएं ताकि आपको महारत हो जाए। अब तौज़ीहात है, तो यानी वजाहत जो यहाँ पर की गई है इसको आप गौर से सुनो ज़रा। हर सुनी सुनाई बात पर सीधी सादी और गैर तालीम याफ्ता औरतें फ़ौरन यकीन करके इस्तेसाल करने वालों के हत्थे चढ़ जाती हैं। उन्हें अपने मज़हब पर पुख्ता यकीन नहीं होता, अकीदा और एतकाद कमज़ोर होता है। वो बुरे भले की तमीज़ नहीं कर पाती हैं। ठग और लटेरे सब्ज़ बाग दिखाकर उनको लूटते रहते हैं। बाज़ औक़ात तालीम याफ्ता औरतें भी आवारा दरवेश नुमा ठगों के झांसे में आ जाती हैं। मौलवी नज़ीर अहमद ने मिरातुल उरूस नावल में इसी मसले को उजागर किया है। उनके ख़याल में दीनी और दुनियावी तालीम और अपने मज़हब में पुख्ता यकीन न सिर्फ औरतों बल्कि सारे लोगों के लिए ज़रूरी है। समाज में इस्तेसाली अनासर को अलग करने और उनसे होशियार रहने के लिए यही दो अहम हथियार हैं। मिरातुल उरूस नावल से माखूज़ इक़्तिबास और मिजाजदार लुट गई में बताया गया है कि किस तरह बेला फुसला कर एक ठगन मिजाजदार को लूट लेती है। मिजाजदार बहू और उसका मियाँ मोहम्मद आकल इस नावल के दो अहम किरदार हैं। मौलवी नज़ीर अहमद का उर्दू के मुस्तनद उसातिज़ा में शुमार होता है। पिछली कई नस्लों ने उनकी किताबों से उर्दू ज़बान सीखी है। ज़बान बढ़ती और बदलती दौलत है, इसमें आए दिन इजाफे भी होते रहते हैं। अल्फाज अपनी शक्ल और मानी भी बदलते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई लफ्ज़ या मुहावरा जिस तरह मौलवी नज़ीर अहमद के ज़माने में लिखा या बोला जाता था आज भी उसकी सूरत वही हो। तो आगे हम कुछ सवालात हैं उनको देखते हैं। तो ये है बच्चों, सवाल नंबर 1, लोगों को धोखा देने के लिए हजन कौन सी चीज़ें अपने पास रखती थी? तो सबक के शुरू में है कि हजन अपने साथ तस्बीह, फाके शिफा, कोहतूर का सुरमा, जमजमिया और गुलाफ काबा का टुकड़ा, मोंगे, अकीकुल बहर और बहुत सारी दवाइयाँ उसने अपने साथ रखी हुई थी कि लोगों को उनके ज़रिए ठगा जाए। और ये सब फ़र्ज़ी चीज़ें थी और मदीना मुनव्वरा की खजूरें भी थी। तो अगला सवाल है, हजन ने मिजाजदार से कीमत लिए बगैर उसको फ़रोज़े की अंगूठी क्यों दी? वो हजन जो थी एक मकारा थी, एक ठग थी। तो इसने एक ऐसा तरीक़ा निकाला कि लोगों को कैसे ठगा जाए। कुछ चीज़ें जो हैं उनको मुफ्त में दिया जाता है कि लोग भरोसा कर लें कि ये बड़ी हमदर्द और नेक बख्त औरत है, ताकि कोई मुझ पर ये शक न करे कि ये कोई ठग या कोई कुटनी है।
تو اس لیے جو ہے اس نے فروزے کی انگوٹھی جو تھی وہ بغیر قیمت کے دے دی۔ اگلا سوال ہے مزاج دار بہو کو بیوقوف بنانے کے لیے حجن نے کیا کیا؟ تو مزاج دار بہو کو بیوقوف بنانے کے لیے اس نے اس کے گھر کے راز معلوم کرنے شروع کیے کہ بچے کتنے ہیں اور میاں کیا کرتے ہیں، میاں کیسے ہیں۔ تو وہ آپ نے کچھ راز بتانے لگی۔ اس نے سوچا کہ یہ میری بہت ہی ہمدرد ہیں، تو اس نے اپنے پاس سے 2 لونگیں نکالیں اور کہا ایک لونگ جو ہے تم اپنی نہا دھو کر اپنی چوٹی میں باندھ لینا، اور دوسری لونگ جو ہے وہ میاں کے تکیے میں رکھ دینا، دیکھنا اس کا کیسا اثر ہوگا۔ تو اس طرح سے اس نے اس کو بیوقوف بنانے کا ایک اظہار بند جو لاہور کا نہایتی عمدہ اور قیمتی تھا وہ لایا، اور وہ اس کو 4 آنے میں دے دیتی ہے۔ اسی طرح وہ اس کو 1 پیسے میں سرما، خاصا سرما تول کے دے دیتی ہے، اور ناد علی جو ایک دعا ہے پتھر پر کندہ کی ہوئی وہ بھی 2 آنے میں دے دیتی ہے۔ تو اس طرح مزاج دار بہو نے سوچا کہ یہ بڑی ہمدرد اور سخی عورت ہے، نیک دل ہے، جو میرے ساتھ ہمدردی کرتی ہے، تو وہ اس کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، محمد عاقل حجن کی چال کیوں نہ سمجھ سکا؟ تو اس سوال کا جواب ہے محمد عاقل جو تھا اس نے دیکھا کہ بھائی ایک ہزار بند جو ہے، ایک قیمتی ہزار بند ہم کو 4 آنے میں مل گیا ہے، لالچی تھا، اس نے طمع کیا، اس نے اپنا فائدہ سوچا، اور وہ اس مکارہ عورت کی چال کو نہ سمجھ سکا۔ تو اس طرح سے وہ نقصان میں رہے، اور وہ حجن مکارہ عورت، وہ ٹھگنی جو تھی وہ بار بار ان کے ہاں آتی رہی، اور آتے آتے ان کو آپ نے جال میں اپنے قابو میں کر لیا۔ اگلا سوال ہے حجن مزاج دار کے زیورات لوٹ لینے میں کس طرح کامیاب ہو گئی؟ تو اس سوال کا جواب جو ہے کہ 2-4 دنوں کے بعد حجن مزاج دار کے گھر آتی ہے، اور ساتھ میں جھوٹے موتیوں کی 2 جوڑیاں لاتی ہے، اور اس کو کہا اس نے کہ لو مجھ کو جوہری والا اس کی 200 روپے قیمت دے رہا تھا، میں نے ایک بیگم سے جو غریب ہو چکی ہے، جو اپنا مال بیچ بٹا کر گزارا کرتی ہے، اس سے 50 روپے میں لے آئی ہوں، تو ان کو تم لے لو۔ تو اس نے کہا کہ اس نے اس کو اپنی ماں بنایا ہوا تھا اور مزاج دار اس کی بیٹی بنی ہوئی تھی۔ اس نے اس کو کہا کہ اس وقت تو میرے پاس نقد نہیں ہے 50 روپے۔ تو اس نے کہا کہ پونچیاں بیچ کر یہ لے لو، بعد میں یہ نہیں ملنے والے۔ تو وہ مان گئی اس کی بات کو اور گئی
اور زیور کا صندوقچہ اٹھا کر لائی اور بیچ میں سے پونچیاں نکال کر حجن کے حوالے کی۔ تو حجن نے جب زیور دیکھا تو اس نے کہا کہ بیٹی یہ تو نے مولی گاجر کی طرح زیور جو ہے اس صندوقچے میں ڈالا ہوا ہے، اس میں ڈورے نہیں ڈلوائے ہوئے۔ تو اس نے کہا اور نہ ہی یہ اس کو تو نے اجلوایا، صاف کروایا، کیونکہ میل جو ہوتی ہے یہ سونے کو کھا جاتی ہے۔ تو اس نے کہا میرے میاں کو تو فرصت نہیں، اس کو کون اجلوائے، کون ڈورے ڈلوائے۔ تو تب حجن نے کہا یہ بھی کوئی کام ہے، مجھے دے دو، میں یہ سارا کام کرواتی ہوں، اور زلفن کو میرے ساتھ بھیجو۔ اس نے زلفن کو ساتھ لیا۔ جوں ہی وہ گلی کے نکڑ پر پہنچی تو زلفن کو کہا زیور لاؤ، ہم الگ الگ کر لیتے ہیں، کہ اجلوانے والا الگ اور ڈورے ڈلوانے والا الگ۔ اس نے اپنا رومال نکالا تو دیکھتے دیکھتے زلفن کو پوچھتی ہے کہ ناک کی کیل کہاں ہے؟ زلفن نے کہا کہ اسی تھیلی میں ہوگی۔ تو پھر خود ہی اپنے آپ ہی کہنے لگی کہ ناک کی کیل تو پاندان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے، تو دوڑ جا اور ناک کی کیل لے آ۔ وہ جوں ہی گھر پہنچی، مزاج دار سے کہا کہ حجن ناک کی کیل مانگ رہی ہے، وہ ادھر ہی رہ گئی ہے۔ تو اس کو شک ہوا، اس کا ماتھا ٹھنکا، وہ کہنے لگے جلدی واپس جا اور حجن کو دیکھ، ایسا نہ ہو کہ کہیں زیور لے کر بھاگ جائے۔ وہ جو ہی واپس آتی ہے، شہر تک جاتی ہے، اس کو حجن کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ وہ پھر واپس مزاج دار کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ حجن مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تب وہ سر پیٹنے لگی اور کہنے لگی ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں لٹ گئی، لوگو دوڑو، حجن کو تلاش کرو۔ لوگ آئے، وہ موم گروں کے چھتے تک گئے، پتہ چلا کہ 1 مہینہ پہلے یہاں پر وہ آ کر کرایہ پر تھی، اب 4 دن سے مکان خالی کر کے جا چکی ہے۔ تو یہ 5ویں سوال کا جواب ہے۔ آگے ہے سوال درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط؟ اپنے جوابات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے 5 جملے لکھیے۔ تو بچوں یہ صحیح اور غلط، نمبر 1 جو ہے حجن مکارہ تھی، تو یہ صحیح ہے، اور اس پر آپ نے 5 جملے لکھنے ہیں۔ حجن مکارہ تھی، وہ شہر میں بہت سارے گھروں کو لوٹ چکی تھی۔ تو ایک جملہ ہو گیا، وہ سیدھی سادی عورتوں کو بیوقوف بنانے میں بڑی ماہر تھی۔ 2 جملے ہو گئے۔ اس نے کاڑ لیا کہ مزاج دار بھی جلد ہی میرے ڈھب پر چڑھ جائے گی۔ 3 جملے ہوئے، اور مزاج دار نے اور حجن نے 2 روپے کا اظہار بند اس کو 4 آنے میں، مزاج دار کو 4 آنے میں دے دیا۔ تو 5واں جملہ جو ہے کہ حجن جو تھی اس نے اس کے سارے زیور اجلوانے کا بہانہ کر کے لے کر بھاگ گئی۔ تو اگلا جو ہے سنٹینس جملہ مزاج دار بہو بیوقوف تھی، یہ بھی صحیح ہے کہ واقعی وہ بیوقوف تھی۔ تو اس کا جملہ، اس کے 5 جملے بنانے ہیں ہم نے۔ اس کا اگلا جملہ جو ہے مزاج دار نے
حجن کو اپنے گھر بلوایا، ایک جملہ ہو گیا، اور مزاج دار نے تبرکات کی زیارت کی، دو جملے ہو گئے۔ مزاج دار نے ناد علی اور وہ دو چیزیں پسند کرتی ہے، اس میں سے سرما اور ناد علی، سرما اور ناد علی اس سے مول لیے۔ اگلا جملہ جو ہے، مزاج دار نے اپنے گھر کے راز اس کے سامنے بیان کر دیے۔ اس سے اگلا جملہ جو ہے، مزاج دار زیور کا صندوقچہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ تو اسی طرح نمبر 3 جو ہے، محمد عاقل کی عقل کام نہ کر سکی، یہ بھی صحیح ہے۔ تو اس پر جملے بنانے ہیں۔ محمد عاقل کی عقل کام نہ کر سکی، اس نے مزاج دار کو سختی سے منع نہ کیا، اس نے محمد عاقل جو تھا وہ لالچی تھا، محمد عاقل اظہار بند کو دیکھ کر خوش ہو گیا، اور اس نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ ذرا ہوشیار رہنا کہ آج کل اس بیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں شہروں میں آتی ہیں اور لوگوں کو لوٹ کر لے جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے بچوں، یہ 5 جملے ہم نے جو بیان کیے ہیں۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل اقتباس کے آخر پر دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ تو آپ کو امتحان میں بھی اس طرح سے ایک پیرا چھوٹا سا دیا جائے گا، اس میں سے سوال چننے ہوتے ہیں، یا اس طرح سے ایک پیرا دیا جاتا ہے اور اس کا خلاصہ جو ہے اپنے الفاظ میں وہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، اگلے دن زلفن کو بھیج حجن کو بلوایا، آج مزاج دار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنایا۔ محمد عاقل نے کہا، دیکھو ہوشیار رہنا، اس بیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں بہت ہوا کرتی ہیں، لیکن طمع نے خود محمد عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات وہ نہ سمجھا کہ 2 روپے کا مال 4 آنے کو کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے۔ درج بالا اقتباس کس سبق سے ماخوذ ہے؟ یہ پہلا سوال، یعنی یہ جو پیراگراف ہے، یہ جو اقتباس ہے، یہ کس سبق سے لیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اور مزاج دار لٹ گئی، یہ اس میں سے لیا گیا ہے، یہ اس کا جواب ہے، اور مزاج دار لٹ گئی میں سے یہ پیرا لیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، زلفن کون تھی؟ تو زلفن جو تھی یہ مزاج دار کی خدمتگار تھی، یعنی اس کی خادمہ تھی۔ سوال نمبر 3، ان جمع اسموں کو واحد لکھیے، کٹنیاں ٹھگنیاں۔ تو اس کا واحد، کٹنیاں کا واحد جو ہے کٹنی آئے گا، اور ٹھگنیاں کا واحد جو ہے وہ ٹھگنی آئے گا۔ 2 روپے کا کون سا مال 4 آنے میں بک گیا؟ تو یہ اظہار بند ہے، ایک ریشمی اظہار بند۔ تو نمبر 5 ہے، محمد عاقل کی عقل پر پردہ کیوں پڑ گیا؟ محمد عاقل کی عقل پر پردہ کیوں پڑ گیا؟ کیونکہ اس نے سوچا 2 روپے کی چیز 4 آنے میں مل گئی ہے، ہمارا فائدہ ہے، تو وہ اپنی بیوی کو سختی سے منع نہ کر سکا، حالانکہ وہ اتنی موٹی بات کو بھی نہ سمجھا کہ بلا وجہ مفت میں کوئی قیمتی چیز دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔
تو آگے ہے درج بالا اقتباس کا محاصل اپنے الفاظ میں لکھیے. تو یہ جو پیرا ہے اس پیرے کا خلاصہ جو ہے وہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. تو اپنے الفاظ میں اس طرح سے لکھا جائے گا کہ دوسرے دن مزاج دار نے زلفن کو بھیجا، حجن کو بلوایا، اور آج اس نے جو ہے وہ اس کے ساتھ اتنی بے تکلفی جو ہے ظاہر کی کہ حجن کو اپنی ماں بنا لیا اور مزاج دار خود اس کی بیٹی بن گئی. اور اس نے رات کو ذکر کیا کہ ایک نیک بخت عورت، اس سے میں نے یہ زہر بند جو ہے سستا لیا ہے. تو محمد عاقل نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا، اس بیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں بہت ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چوری کا مال لا کر ہم کو دے دے یا کوئی ہم کو بعد میں نقصان پہنچائے. لیکن اس نے اپنا فائدہ سوچا کہ ہمیں سرما اور ناد علی اور اظہار بند یہ چیزیں جو ہیں اور فیروزے کی انگوٹھی وہ مفت میں دے گئی تھی، یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی سستے داموں ملی ہیں. تو اس طرح سے اس کی عقل پر بھی پردہ پڑ گیا اور وہ بھی نہ سمجھ سکا اور وہ بھی مزاج دار کو منع نہ کر سکا، تو جس کے نتائج بعد میں ان کو بھگتنے پڑے. تو یہ ہو گیا اس سبق کا خلاصہ. آگے ہے بچوں سوال نمبر 7، دیے گئے مونس اسموں کے مذکر بنائیے. تو یہاں پر جو ہے یہ حجن ہے، یہ مونس ہے، اس کا مذکر حاجی آئے گا. عاقلہ جو ہے اس کا مذکر جو ہے عاقل آئے گا، اور بیٹی جو ہے اس کا مذکر جو ہے وہ بیٹا آئے گا. آگے دیکھیے آپ مولوی نذیر احمد کی زندگی اور ادبی خدمات کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیے. تو یہ شروع میں ہم مولوی نذیر احمد کی زندگی اور ادبی خدمات پر ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں. آگے ہم مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت کیجئے. یہ کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان کی وضاحت کرنی ہے، یعنی ان کو آسان کر کے پیش کرنا ہے. زلفن حجن کو لوا لائی، اس کے معنی ہیں زلفن حجن کو ساتھ لے آئی. مزاج دار بہو کا ماتھا ٹھنکا، مزاج اس کے معنی ہیں مزاج دار بہو کو شک ہوا. نمبر 3 ہے یہ عورت ڈھب پر جلد چڑھ جائے گی، اس کے معنی ہیں کہ یہ عورت میرے جال میں یا میرے قابو میں یا میرے ہتھے جلد ہی چڑھ جائے گی. تو اگلا جملہ ہے روز تم کو دیکھ جایا کروں گی، یعنی میں تیری ملاقات کے لیے ہر روز یہاں آیا کروں گی. اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، ہر ایک کردار کے بارے میں 3 جملے لکھیے. تو اس کہانی میں یہ جو کردار تھے یعنی زلفن، حجن، مزاج دار، محمد عاقل، تو ان پر جو ہے 3 جملے لکھنے ہیں. زلفن حجن کو اپنے ساتھ لے آئی، ایک جملہ ہو گیا. زلفن حجن کے ساتھ شہر تک گئی، 2 جملے ہو گئے. زلفن ناک کی کیل مزاج دار سے لانے کے لیے دوبارہ گھر تک گئی، 3 جملے ہو گئے. حجن، اس پر 3 جملے لکھنے ہیں. حجن ایک کٹنی تھی، حجن لوگوں کو بیوقوف بنا کر
ان کو لوٹ لیتی تھی۔ حجن مزاج دار کی زیور لوٹ کر چلی گئی۔ 3 جملے ہو گئے۔ مزاج دار بہو، مزاج دار بہو بیوقوف عورت تھی۔ مزاج دار بہو نے حجن کو اپنی ماں بنا لیا۔ مزاج دار بہو خود اس کی بیٹی بن گئی۔ 3 جملے ہو گئے۔ محمد عاقل کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ 1 جملہ ہو گیا۔ محمد عاقل نے طمع کیا۔ 2 جملے ہو گئے۔ محمد عاقل نے سختی سے مزاج دار کو منع نہ کیا۔ 3 جملے ہو گئے۔ آگے ہے اگلا سوال، سوال نمبر 9 ہے، ناول پر مختصر نوٹ لکھیے۔ تو بچوں یہ ناول پر مختصر نوٹ جو ہے یہ شروع میں ہم اس کو بیان کر چکے ہیں۔ ناول کی تعریف، ناول کا آغاز اور ناول کا ارتقاء یہ ہو چکا ہے سوال ہمارا۔ اگلا سوال ہے، اور مزاج دار لٹ گئی، اقتباس کا خلاصہ لکھیے۔ تو اب اس کے خلاصے کی بات آتی ہے۔ اب اس کا خلاصہ جو ہے یہ ہم آپ کو آسان زبان میں پیش کرتے ہیں۔ تو اب آپ بچوں ذرا اس کو آپ غور سے سنیں۔ شمس العلماء مولوی نذیر احمد، جو ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے بھی مشہور ہیں، ان کے ناول میرات العروج سے ماخوذ اقتباس اور مزاج دار لٹ گئی کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ محمد عاقل نے اپنی بیوی مزاج دار سے کہا کہ خبردار کسی اجنبی عورت کو گھر نہیں آنے دینا۔ ان دنوں شہر میں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے اور شور و غل برپا ہے کہ کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے۔ مزاج دار بہت بیوقوف عورت تھی۔ اس نے سنا کہ گلی میں ایک مکار عورت جس کا نام حجن ہے، اس نے تبرکات کی دکان کھولی ہے۔ اس کے پاس طرح طرح کی صدحہ قسم کی چیزیں ہیں، جیسے تسبیح، خاک شفا، زمزمیاں، مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوتور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، عقیق البحر اور مونگے کے دانے، ناد علی، 5 سورے اور بہت سی دوائیاں وغیرہ۔ مزاج دار بہو سے رہا نہ گیا۔ اس نے اپنی خدمتگار زلفن سے کہا کہ جب یہ حجن گلی سے اٹھنے لگے تو اپنے ساتھ گھر لے آنا تاکہ ہم بھی تبرکات کی زیارت کر سکیں۔ زلفن اپنے ساتھ حجن کو گھر لے آئے۔ مزاج دار نے حجن کی خوب خاطر مدارت کی، پاس بٹھایا، سب چیزیں دیکھی، 2 چیزوں کو پسند بھی کیا، سرما اور ناد علی۔ حجن نے 1 پیسہ کا بہت سا سرما تول دیا اور 2 آنے کو ناد علی دے دیا اور فیروزے کی انگوٹھی مفت نظر کی۔ مزاج دار خوش ہو گئی۔ حجن تاڑ گئی کہ یہ عورت جلد بیوقوف بن سکتی ہے۔ اسی اثنا میں اس نے گھر کے راز بھی معلوم کرنے لگی۔ پوچھتی ہے بچے نہیں ہیں؟ مزاج دار نے سر داغ کھینچ کر کہا میری قسمت میں کہاں۔ پوچھا بیاہ کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ مزاج دار نے کہا ابھی سال برابر نہیں ہوا۔ حجن نے کہا نا امیدی کی بات نہیں، اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال نہ سکو گے۔ حجن پوچھتی ہے میاں کا کیا حل ہے؟ مزاج دار نے کہا مجھ سے ناخوش رہتے ہیں۔ حجن پیر کمل بن بیٹھی، سارے بید معلوم کر لیے، رخصت ہونے لگی تو مزاج دار نے منت سماجت کی اچھی بھی اب دوبارہ کب آؤ گی؟ حجن نے کہا میری بانجی موم گروں کے چھتے میں رہتی ہے، بہت بیمار ہے، اس کے علاج معالجے کے واسطے آگرے سے آئی ہوں، فرصت کم ہے، انشاءاللہ دوسرے روز تجھ کو دیکھ جایا کروں گی۔ اگلے روز حجن پھر حاضر ہوئی، ایک ریشمی ہزار بند لیے ہوئے۔ مزاج دار نے حجن کو دور سے آتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوئی۔ حجن کو پوچھتی ہے یہ ہزار بند کیسا ہے؟ حجن نے کہا بکاؤ ہے۔ پوچھا کتنے کا ہے؟ حجن نے کہا 4 آنے کا۔ محلے میں ایک بیگم رہتی ہے، غریب ہو گئی ہے، گھر کا مال اسباب بیچ بٹا کر گزارا کرتی ہے اور میں اس کی چیزیں لا کر بیچ دیتی ہوں۔ مزاج دار نے کہا واہ، اتنا سستا ہزار بند دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ فوراً پیسے نکالے، حجن کو دیے، کہا جو بھی بکاؤ مال ہو پہلے مجھ کو دکھایا کرو۔ حجن نے کہا بہت خوب۔ رخصت ہوتے ہوئے حجن نے ایک بٹوا نکالا، اس میں سے 2 لونگیں مزاج دار کو دی اور کہا نہا دھو کر ایک لونگا اپنی چوٹی میں باندھنا اور دوسری لونگ میاں کے تکیے میں سی دینا تاکہ کوئی شک و شبہ نہ گزرے۔ ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا۔ محبت دنیا میں اسی واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہوا کرے۔
اور ایک کچے سوت کا دھاگا اپنے قد کے برابر کا دینا، میں تم کو ایک گنڈا یعنی تویز بنوا دوں گی۔ مزاح دار نے غسل کیا اور بسم اللہ کر کے ایک لونگ اپنی چوٹی میں باندھی اور دوسری لونگ میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدل کر کسی تکیے میں رکھ دی۔ محمد عاقل گھر آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ مزاج دار صاف ستھری نظر آ رہی ہے اور پلنگ کی چادر بھی بدلی ہوئی ہے۔ وہ بھی خوش ہو کر بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ مزاج دار نے کہا دیکھو میں نے آج 1000 بند مول لیا ہے۔ محمد عاقل نے پوچھا کتنے کا لیا ہے؟ مزاج دار نے کہا تم ہی اندازہ لگاؤ کتنے کا ہوگا۔ وہ 1000 بند خاص لاہور کا نیا اور عمدہ تھا۔ محمد عاقل نے کہا 2 روپے سے کسی طرح کم کا نہیں ہے۔ مزاج دار نے کہا 4 آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل نے کہا سچ کہو۔ مزاج دار نے کہا تمہارے سر کی قسم 4 ہی آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل نے کہا بہت سستا ہے، کہاں سے مل گیا ہے؟ مزاج دار نے کہا ایک حجن بڑی نیک بخت بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے، اس سے لیا ہے۔ یہ کہہ کر سرما ناد علی اور فیروزے کی انگوٹھی بھی دکھائی۔ محمد عاقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا۔ لالچ بری بلا ہے۔ محمد عاقل کی عقل پر محمد عاقل کی عقل بھی دھوکہ کھا گئی۔ مزاج دار نے کہا ابھی حجن کچھ اور چیزیں بھی بیچنے کے لیے لائے گی۔ محمد عاقل نے کہا کوئی چوری کا مال نہ ہو جس سے بعد میں خرابی ہو یا کوئی ٹھگنی نہ ہو۔ جو بعد میں نقصان پہنچائے۔ مزاج دار نے کہا خدا خدا کرو وہ حجن ایسی نہیں ہے۔ غرض بات گئی گزری ہوئی۔ مزاج دار کو حجن پر بھروسہ ہو چکا تھا۔ دوسرے دن مزاج دار نے زلفن کو بھیج کر حجن کو بلوایا۔ آج حجن کو ماں بنایا اور مزاج دار بیٹی بنی۔ رات کے وقت پھر حجن کا ذکر ہوا۔ محمد عاقل نے کہا ہوشیار رہنا، آج کل اس بیس میں پٹریاں اور ٹھگنیاں پھری ہوئی ہیں۔ لیکن محمد عاقل بھی دھوکہ کھا گیا۔ وہ بھی نہ سمجھ سکا کہ روپے کا مال 4 آنے میں کون دیتا ہے، اور مزاج دار کو سختی سے منع کرتا کہ آئندہ حجن کو اپنے گھر نہ آنے دے، اور مزاج دار کو بھی اتنی عقل نہ تھی کہ وہ سمجھ سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ مزاج دار نے حجن سے پوچھا آج کل بیگم کی کوئی چیز بیچنے کے لیے نہیں لائی؟ حجن بھانپ گئی کہ مزاج دار کو چیزوں کا چسکا پڑ گیا ہے۔ اس نے کہا جو ہی کوئی تمہارے مناسب کی نظر آئی تو لے آؤں گی۔ 2-4 دنوں کے بعد حجن جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لے آئی اور کہا یہ لو بیگم کے نخ کے موتی ہیں، 1500 سے کم کے نہیں ہیں۔ پناہ مل جوہری دکان والا اس کے 200 روپے دے رہا تھا، میں نے بیگم سے 50 روپے میں لائے ہیں، تم لے لو۔ مزاج دار نے کہا 50 روپے نقد میرے پاس تو نہیں ہیں۔ حجن نے کہا کیا ہوا بیٹی، پہنچیاں بیچ کر لے لو۔ مزاج دار فوراً مان گئی اور زیور کا صندوقچہ اٹھا لائی اور پہنچیاں نکال کر حوالے کر دی۔ حجن نے مزاج دار کا زیور دے کر کہا بیٹی تو نے زیور کو مولی گاجر کی طرح بے احتیاطی سے ڈال رکھا ہے، دگدگی میں ڈورا ڈلواؤ، بالی پتے مرکیاں بازو بند میلے ہو چکے ہیں، میل سونے کو کھا جاتی ہے، ان کو اجلواؤ یعنی صاف کراؤ۔ مزاج دار نے کہا کہ کون ڈورا ڈلوائے اور اجلوائے، میرے میاں کو تو فرصت ہی نہیں۔ حجن نے کہا یہ کون سا بڑا کام ہے، لاؤ بیٹی میں ابھی سارا کام کروا دیتی ہوں، زلفن کو میرے ساتھ بھیجو۔ مزاج دار نے سارا زیور حجن کے حوالے کر دیا۔ حجن نے زیور لیا، زلفن کو ساتھ لیا، گلی سے باہر نکل حجن نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا لاؤ جو زیور اجلوانا ہے اس کو الگ کر لیں اور جس کو ڈورا ڈلوانا ہے اس کو الگ۔ زیور الگ کرتے کرتے حجن بولی ناک کی کیل کہاں ہے؟ زلفن نے کہا اسی میں ہوگی۔ پھر حجن اپنے آپ بولی پاندان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے، اور زلفن جلدی جا اور لے آ، میں ادھر ہی گلی کے نکڑ پر دیوا بنیے کی دکان کے آگے بیٹھتی ہوں۔ زلفن دوڑتی ہوئی گھر گئی، دروازے سے آواز لگائی بے ناک کی کیل ڈھکنے پر رہ گئی ہے، جلدی دو، حجن مانگ رہی ہے۔ یہ آواز سننی تھی کہ مزاج دار کا ماتھا ٹھنکا۔ زلفن سے کہا میرے زیور میں ناک کی کیل تھی ہی نہیں۔ مزاج دار کو شک ہوا کہ حجن میرے زیور لیے بھاگ گئی ہوگی۔ مزاج دار نے زلفن سے کہا دوڑ کی جا اور حجن کو دیکھ۔ وہ دوڑتی ہوئی شہر تک گئی، کہیں بھی حجن نظر نہ آئی۔
زلفن واپس گھر آئی اور مزاج دار سے کہا حجن کو بہت تلاش کیا، نہ جانے کہاں چھپ گئی ہے۔ یہ سن کر مزاج دار سر پیٹنے لگی، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں لٹ گئی، ارے لوگوں دوڑو حجن کو ڈھونڈو۔ لوگ موم گھروں کے چھتے تک گئے، پتہ چلا کہ مہینے بھر کرایہ پر رہی تھی، اب 4 دن سے مکان چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ تو بچوں یہ سبق کا خلاصہ جو ہے یہ ہوا، اسی طرح سے آپ بچوں نے بھی مشق کرنی ہے۔ تو اس کا جو لاسٹ والا جو اس کا سوال ہے وہ ہے بچوں مرکب اضافی، یہ گرامر ہے۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو مضاف الیہ اور حرف اضافت سے مل کر بنے، جیسے مدینہ کی کھجوریں، مزاج دار کے زیور، حسین کا قلم۔ مندرجہ بالا مرکبات میں مدینہ، مزاج دار اور حسین مضاف الیہ ہیں، جبکہ کھجوریں، زیور اور قلم مضاف ہیں۔ اسی طرح کی، کے اور کا حروف اضافت ہیں۔ ان مرکبات میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے، لیکن فارسی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ مثلا خاک شفا، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حروف اضافت 9 ہیں۔ حروف اضافت وہ حروف ہیں جو 2 اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کریں۔ اب مثال دے کر درج ذیل مرکبات میں سے مضاف الیہ، مضاف اور حروف اضافت الگ الگ کر کے لکھیے۔ تو بچوں یہ نیچے ایک جدول بنی ہے، اس میں مثال دی گئی ہے سونے کی انگوٹھی، تو سونے مضاف الیہ ہے، انگوٹھی مضاف، اور کی جو ہے یہ حروف اضافت۔ خدا کا بندہ، خدا مضاف الیہ، بندہ مضاف کا حرف اضافت۔ احمد کی ٹوپی، احمد مضاف الیہ، ٹوپی مضاف اور کی حروف اضافت۔ کاغذ کے پھول، کاغذ مضاف الیہ، پھول مضاف اور کے حروف اضافت۔ رشید کا بھائی، رشید مضاف الیہ، بائی مضاف اور کا حروف اضافت۔ تو بچوں یہ ہمارا آج کا چیپٹر جو تھا ناول والا یہ پورا ہو گیا ہے۔ تو اب تم بچوں اس کو باغور سنو اور اس کو بار بار پڑھو اور اس کام کو کاپی پر بھی لکھو تاکہ تم کو تیار ہونے میں اچھی مشق ہو جائے۔ اسی کے ساتھ آپ سب کو السلام علیکم۔